اور فیض آباد سے تشریف لانے والے محترم جناب قاری عبدالباقی فیضی صاحب، اور اسٹیج پہ تشریف فرما ہمارے ناظم جلسہ مولانا عبدالحمید شاکر صاحب، اور معزز سامعین کرام اور بزرگان دین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اس وقت میں آپ سے کوئی زیادہ بات نہیں کرنی ہے۔ اصل پروگرام اور خطابات تو علماء کرام کے ہونے ہیں، آپ حضرات انہی کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ادارے کے تحت میں گزشتہ 7-8 سال سے باقاعدہ یہ پروگرام ہو رہا ہے، 26 جنوری کو بھی اور 15 اگست کو بھی ہوتا ہے، اور بالکل مختصر سے انداز میں ہم لوگ کرتے تھے، ریلی بھی نکلتی تھی۔ لیکن اس سال خیال ہوا کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جو اردو پڑھنا بھی نہیں جانتے اور دینی مجلسوں میں بھی زیادہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ علماء کرام نے اور مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کے اندر کوئی حصہ لیا ہے۔ ایک آدھ نام سننے کو مل جاتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نام ہم کو سننے کو نہیں ملتا۔ اس لیے مناسب سمجھ میں آئی بات کہ علماء کرام کے جو خدمات ہیں وہ خدمات کے بارے میں علماء کرام کے بیانات کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو۔ میں نے اس سلسلے میں کوشش کی، ماشاءاللہ بہت سے علماء کرام یہاں تشریف لائے، اور پھر آپ انشاءاللہ اصل جو خطاب ہے حضرت مولانا انیس احمد آزاد بلگرامی صاحب کا، جو مفسر قرآن بھی ہیں۔ ایک مرتبہ میں جب مدرسہ فیض العلوم گیا، میرے استاد حافظ محمد اسحاق صاحب مدد اللہ العالی کے پاس، انہوں نے ایک کتاب نکال کر دی، ساقی کوثر۔ میں نے جب کتاب نکالی تو دیکھا کہ حضرت کا نام ہے، تو میں آیا اور رات تمام اس کتاب کو پڑھتا رہا۔ وہ حضرت ہی کی کتاب لکھی ہوئی ہے۔ پھر بعد میں عبد القوی صاحب وغیرہ کے پاس جب گیا تو آپ کا مستقل یہاں پروگرام ہوتے ہیں، 10 دن کے پروگرام ہوتے ہیں، اور جگہ جگہ آپ کے خطابات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم حضرت کا خطاب سنیں گے۔ اس وقت میں ایک واقعہ میں حضرت حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کی آزادی کے اندر ہمارے علماء کرام نے بہت زیادہ حصہ لیا، بلکہ اس آزادی کی روح کے پھونکنے والے علماء کرام ہی ہیں۔ ابنائے وطن تو بالکل خاموش تھے، اور مسلمانوں کی حکومت کے جانے کی وجہ سے مسلمانوں کو زیادہ صدمہ تھا، اور مسلمان اس معاملے کے اندر آگے بڑھتے رہے۔ اور 1857 عیسوی میں جب علماء کرام جو آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد انگریزوں سے مقابلہ ہوا، ایک بڑی تعداد علماء کرام کی شہید ہوئی، تو اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے بعد اس کے اندر پڑھنے والے پہلے طالب علم شیخ الہند مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریک کو آگے بڑھایا، ریشمی رومال تحریک چلائی، اور بہت سے ان کے کارنامے ہیں۔ اور اس وقت میں ان کے ساتھ میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ مالٹا کے اندر اسیر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ استاد محترم شیخ الہند اور ان کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی دونوں وہاں پر تھے، اور وہاں پر خدمت کرتے رہے، انہی کی تربیت میں رہے۔ اور اس کے بعد پھر جب ہندوستان آئے تو حضرت کا تو انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ اس وقت میں آپ نے ایک فتویٰ دیا تھا، اور علماء بھی شریک تھے اس میں، انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا، انگریز حکومت کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یہ آپ نے فتویٰ دیا تھا۔ تو اس کے بعد آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ پر مقدمہ چلا لاہور کے اندر۔ جب مقدمہ چلا کورٹ کے اندر پیش کیا گیا آپ کو، تو اس وقت میں مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے جج نے پوچھا کہ حسین احمد، ہم نے سنا کہ آپ نے کہا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے اس جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، میں نے کہا تھا، کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ تو جج نے پوچھا کہ اس کا انجام کیا ہے، کیا ہوگا، تمہیں پتہ ہے؟ تو ببانگ دوحل آپ نے اس یعنی کورٹ کے اندر
جبکہ جج بیٹھا ہوا ہے، سارے لوگ ہیں اور پورا کمرہ کچاکچ بھرا ہوا ہے، اس بھرے مجمع میں مولانا حسین احمد مدنی نے کہا جج صاحب مجھے انجام کا بھی پتہ ہے، اسی لیے میں جب دیوبند سے چلا تھا تو اپنے ساتھ میں کفن کا کپڑا بھی لے کر آیا ہوں، آپ مجھے تخت دار پر چڑھائیں گے تو لاہور والوں کو کفن کا کپڑا بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس یعنی تخت دار کو چوم لوں گا، یہ فرمایا تھا۔ یہ مولانا حسین احمد مدنی ہے، ہمارے علماء کرام ہیں جنہوں نے آزادی کے اندر حصہ لیا، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے گئے، علماء کے پاس گئے اور علماء عوام کے پاس گئے، جا کر انہوں نے بتایا کہ ہندوستان کو آزاد ہونا اس لیے ضروری ہے، اور جب ہندوستان کو آزاد کرائیں گے، آزادی کی سانس لیں گے تو یہاں سکون کے ساتھ رہیں گے، یہی چیز انہوں نے بتائی علماء کرام نے، اور سارے مسلمانوں نے اس وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر بعد میں چل کر ابنائے وطن نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ میں کیونکہ جمعیت العلماء ضلع رنگا ریڈی کا صدر ہوں، اس حیثیت سے بھی میں کہتا ہوں کہ جمعیت العلماء نے اس زمانے کے جو ابنائے وطن تھے، اور خاص طور پہ جن کو ہم بابائے قوم کہتے ہیں، ان کو جمعیت العلماء کے خرچے سے پورے شہر گاؤں پھرایا تھا، اور پھرا کر اس آزادی کی تحریک کے اندر جان ڈالی گئی۔ میں آپ سے زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اور میں علماء کے درمیان میں زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ آپ حضرات دور دراز مقامات سے تشریف لائے ہیں، ایک صاحب تو ادگیر سے تشریف لائے ہیں، کل رات سے یہاں قیام پذیر ہیں اس جلسے کے لیے، یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو علماء کرام یہاں آئے ہیں، جو اصل خطاب ہے مولانا آزاد بلگرامی صاحب کا، جو علمی خطاب ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر بھی ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور آخر تک بیٹھے رہیں، اور پھر اس کے بعد پھر صدارتی خطاب بھی ہوگا مولانا حسام الدین ثانی دعوت برکاتہم کا۔ مولانا عاقل صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے ناظم جلسہ سے سنا کہ عاقل صاحب جب کبھی یہاں کا مسئلہ آتا تو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آؤں گا، الحمدللہ ہر بار تشریف لائے۔ جب کبھی بھی میں ان کے پاس جا کر گزارش کیا کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائیے تو کہا ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ خفا بھی ہوتے تھا کہ مجمع چھوٹا ہوتا تھا، اتنا بڑا بھی مجمع بعض دفعہ نہیں ہوتا تھا، اس میں کہ آدھے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن انہی کی برکتیں سمجھیے، بزرگان دین کی کوششیں، اور یہاں پہ ہمارے ادارے کے اندر الحمدللہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، عارف باللہ قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ بھی تشریف لائے، اور گویا کہ انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے یہ مدرسہ قائم ہوا۔ یہ مدرسہ قائم ہونے کے بعد میں حضرت آئے، آ کر حضرت نے دعا فرمائی، پھر محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابراہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بھی تشریف لائے، قاری امیر حسن صاحب مجد اللہ العالی تو بارہا تشریف لائے۔ اس مدرسے کی سنگ بنیاد حضرت کے ذریعے سے رکھی گئی، مسجد کی سنگ بنیاد حضرت ہی کے ذریعے سے رکھی گئی، اور بزرگان دین ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے، انہی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ علماء کرام کا، مہمانان کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تکالیف کو جھیلتے ہیں اور صعوبتوں کو جھیلتے ہیں، یہاں پر تشریف لائے اور یہاں پر لا کر ہمیں شکریہ کا موقع عنایت فرمایا۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، حضرت کے بیانات ختم ہوں، انشاءاللہ نماز یعنی بیان جب ختم ہوگا اس کے 15 منٹ کے بعد نماز ظہر ادا کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں، اللہ ہماری کوشش